ایک اور کوشچن ہے اس کے ضمن میں، وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے مطلب یہ میں نے غلط بھی ہو سکتا ہوں، صحیح ہے، کیونکہ میں آج مجھے علم نہیں ہے، آپ سے علم لیں کہ اصول کافی میں جیسے ہوں، اس اصول میں کافی اس میں اگر ہو تو وہاں پر جو ہے نا کوئی راوی روایت کرتا ہے، پھر دوسرا راوی، پھر تیسرا، دوسرا تیسرا، تو کہتے ہیں کہ انا ابا عبداللہ علیہ السلام یا کوئی ایسا، جی، تو مطلب وہاں پر جو ہے نا جو کوئی ائمہ طاہرین علیہ السلام سے کرتے ہیں تو اس کے ائمہ تو ہم بھی مطلب حجت مانتے، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو ہے تک سند نہیں جاتی، تو جو ہے ائمہ اہل بیت علیہ السلام وہ جو ہے ڈائریکٹ روایت کرتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو اس مطلب آپ کیا کہیں؟ دیکھیں یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر میں آپ کو کہا دیتا ہوں، دیکھیں یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، مثلا کتاب رجال النجاشی، یہ نجاشی صاحب کی کتاب ہے، چھاپ کہاں ہے، اس کہاں کی چھپی ہے؟ العالمی للمطبوعات بیروت میں کتاب چھپی ہے 2010 میں۔ اس میں مثلا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ مصادر، مثلا ابان ابن عمر الاسدی، عرض کریں میں ایسے میں نے صفحہ کھول دیا، ٹھیک ہے، بلی یہ سب محدثین جو ہیں، یہ سب مصنف ہیں، ہمارے جتنے رجال ہیں محدث ہیں، مؤلف ہیں۔ ابان ابن عمر الاسدی اخبرنا احمد بن عبد الواحد وغيره عن بالقاسم علي بن حبشي بن قوني قال حدثنا حميد بن زياد حدثنا القاسم بن اسماعيل عن عبيس ابن هشام بكتاب ابان ابن عمر الاسدی۔ کیا فرماتے ہیں کہ فلانے نے مجھ سے حدیث کیا، اس نے حدیث کیا، اس نے حدیث کیا، اس نے روایت کیا، ابان کی کتاب کی حدیث کیا، یہ کیا ہے؟ اچھا، اور کتاب کی اس نے حدیث کیا، اچھا، اس کے بعد مثلا ابان ابن محمد البجلی ہے، وہ المعروف بسندی البزاز۔ نہیں میں یہ بات نہیں کر رہا، نہیں آپ سن لیں، میں آپ کو نقطہ بھی سمجھاؤں گا، ابھی آپ سن لیں، ابھی اب کچھ حوصلہ کریں۔ اخبرنا القاضي ابو عبد الله الجعفي حدثنا احمد بن محمد بن سعيد حدثنا محمد بن احمد القلانسي ان ابان بن محمد بكتاب النوادر عن الرجال، ذکر کرتا ہے کہ فلانے نے 3-4 واسطوں کے ساتھ کہتا ہے اس کی کتاب کو مجھے حدیث کیا اس نے، اچھا، اس کے بعد ابراہیم، اس کا اگلا صفحہ باب ابراہیم، اخبرنا حد ابو الحسن النحوی حدثنا احمد بن محمد عن فلان 3-4 واسطوں کے ساتھ حدثنا محمد بن ابی یحییٰ بکتابہ۔ عرض یہ ہے کہ شیعہ محدثین کے ہاں جو اسانید ہیں، یہ اسانید کتابوں کی ہیں، کتابوں کی اسانید ہیں، سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ مصنف ہے امام صادق علیہ السلام کی صحابی، یا امام کاظم علیہ السلام کی صحابی، یا امام زین العابدین علیہ السلام کی صحابی، اس نے 2-3-4 یا زیادہ کتابیں لیں گے، بعض ہمارے ہیں کہ 1000 کتاب لکھے ہیں ایک مصنف، 500 کتابیں لکھیں، 200 کتابیں لکھیں، ان کی کتابوں کا یہ اسانید ہے، تو لازمی بات ہے کہ اس میں اس مثلا کتاب رجال النجاشی، اس میں ہزاروں کتابوں کا ذکر ہے۔ یہ لوگ جو تھے حدیث کا جب کہتے ہیں کہ میں نے کتاب فلانے نے کتاب کی روایت کیا مجھے، تو وہ اس طرح نہیں تھا کہ وہ پورا کتاب اس کو سناتے تھے، وہ کتاب کی سے روایت کرنے کی اجازت دیتے تھے، وہ اس طرح نہیں تھا کہ وہ پوری کتاب اس کو 1000 کتاب ہے وہاں پر، کہاں آدمی ایک عمر ہے اس کی کہ 1000 2000 3000 کتابوں کو وہ ایک حدیث اس کو پڑھ کے سنا دے، وہ یہ کتاب ہے، کتاب کہتے ہیں میں نے آپ کو اس کتاب سے نقل کرنے کی اجازت دے دی، پھر وہ کیا کرتے تھے، پھر کہتے تھے حدثنی فلان، فلانے نے مجھے روایت۔ یہ آپ جو کلینی کی کتاب کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں اسانید ہیں، یہ اسانید سب کیا ہیں، یہ اسانید اجازات روایت ہے۔ وہ اگر کہتا ہے فلانے نے مجھے حدیث کیا، اس نے فلانے نے اس کو حدیث کیا، فلانے نے اس کو حدیث کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی صحابی کا کتاب اس کے پاس تھا، اس کتاب سے نقل کر رہا تھا، لیکن اس کے پاس مشائخ اجازات تھے، جیسے ابھی میرے پاس کتاب کافی ہے، اب یہ کتاب کافی جو ہے نا میرے پاس کئی ایک اجازات ہیں، میرے پاس ایک سے زیادہ اجازت ہیں کافی، اب میرے مشائخ بھی موجود ہیں، میں چاہوں تو نقل کر سکتا ہوں، یعنی مثلا 30-40 واسطوں کے ساتھ میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے میں نقل کروں، میں کر سکتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کروں، لیکن میں یہ کام نہیں کرتا کیونکہ اس کی اہمیت ہی نہیں، اس کا فائدہ ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، اس کی کوئی ویلیو نہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ کتاب کلینی صاحب کی کتاب ہے، سب شیعوں کو پتہ ہے، اجماع ہے، تواتر ہے، یہ کتاب کلینی کی ہے، اب میرا سند ہے کلینی تک، اس کا کوئی ہے فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں، اب میرے سند میں کلینی کے درمیان اس میں اگر کوئی شخص مثلا مجہول بھی ہے اس سے فرق ہی نہیں پڑتا، کیونکہ کتاب کلینی سب لوگوں کو پتہ ہے کتاب کلینی کی ہے۔ اچھا، اب اگر میں روایت کروں اس کتاب سے اگر میں وہ اپنا سند ذکر کروں کلینی تک کو، ٹھیک ہے، میں نے ٹائم آپ کا ویسٹ کیا، اگر نہ بھی کروں تو اس سے کوئی ضرر نہیں ہوا۔ اسی طرح کلینی جب نقل کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے، تو وہ ان کتب سے نقل کرتے ہیں جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں نے لکھی، ان کے اصحاب نے لکھی ہے، تو اس لیے وہ سند جو ہے، سند ٹھیک ہے، سند موجود ہے،
لیکن وہ سند اور بخاری کی سند ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. بخاری کی سند سنی سنائی باتیں, اس نے فلانے سے فلانے نے فلانے سے سنا. کافی کی جو سند ہے وہ کتابوں سے نقل ہے, یہ ثقہ ہے, یہ مورد اعتماد ہے, یہ اس میں یقین آ جاتا ہے انسان کو. اچھا ٹھیک. وہ جو سنی والی بات ہے کہ بھائی فلانے نے وہ 40 سال پہلے کسی سے سنا ہوتی ہے, ہاں اس سے کیا ہوتا ہے؟ اچھا اس سے لیکن آپ نے جیسے کتابوں سے نقل کرتے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جو امام جعفر صادق علیہ السلام وہ بھی جب نقل کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام پھر آگے کی سند تو متصل نہیں ہے نا, مطلب کہ وہ حدیث بیان کر دیتے ہیں, تو اس کا جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے امام جعفر صادق علیہ السلام جب نقل کرتا ہے نا تو وہ معصوم ہے. جب امام معصوم نقل کرتا ہے, جب پیغمبر مثلا آدم علیہ السلام سے نقل کرے نا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوح سے نقل کرے, جی ابراہیم سے نقل کرے, سند تو ہمارے پاس نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. پیغمبر کہتے کہ ابراہیم نے یہ کہا, غیب والا معاملہ نہیں ہو جاتا. ہاں نہیں, تو یہ جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ معصوم ہے, معصوم کو سند کی ضرورت نہیں ہوتی. جب اللہ نے گارنٹی دیا کہ وہ کبھی غلط بات نہیں کریں گے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ بغیر سند کی بات ان کے خود جملے خود سند ہے. اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام اگر کوئی حدیث نقل کریں اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, کیونکہ وہ معصوم ہے, اللہ نے ان کو مطہر بنایا, وہ جھوٹ نہیں بولتے, خطا نہیں کرتے, تو سند ہو یا نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا, خود سند ہے. لیکن ایک تو یہ بات ہو سکتی ہے کہ مطلب بقیہ ائمہ طاہرین علیہ السلام سے ان تک یہ علم تک کی بات ہو سکتی ہے. اگر یہ پاسبلٹی نہیں تو جیسا کہ قرآن کی آیت ہے سورۃ آل عمران کی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 179 آیت ہے, ما کان اللہ لیطلعکم ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. تو غیب پر مطلع صرف اپنی نبیوں کو ہی کرتا ہے نا جتنا وہ چاہتا ہے. تو یہ پھر اگر ائمہ طاہرین علیہ السلام سے ان کو کوئی علم منتقل نہیں ہوا اور ڈائریکٹ روایت کر رہے, اس کا مطلب تو ایک طرف سے غلط بھی ہو سکتا ہوں, لیکن یہ کہہ رہا ہوں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ مطلب یہ علم غیب ان کے پاس آ گیا. قرآن میں منشن کیا کہ علم غیب جو ہے اللہ جتنا چاہتا ہے صرف اپنے نبی کو دیتا ہے. نہیں وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو شریعت کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے, وہ یعنی ہر انسان کو جس بھی حکم کی ضرورت ہے وہ بالکل بغیر اجتہاد کے, بغیر ظن و گمان کے, اس کے احکام کیا ہیں اور دنیا کی خلقت کے اسرار کیا ہیں, گزشتہ کیا ہوگا, آگے کیا ہوگا, وہ ضائع نہیں ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ ضائع نہیں ہوا. اگر انہوں نے پیغمبر کو دیا اور پیغمبر کے وفات کے بعد وہ سب ضائع ہو گیا ہے, دنیا سے چلا گیا ہے, تو اس پیغمبر بھیجنے کا فائدہ کیا تھا؟ اتنا زیادہ علم آپ نے دے دیا اور ہمیں اس علم کی ضرورت ہے, پر وہ چلا گیا. وہ علم اس کے بعد اس کے اوصیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو منتقل ہوئی ہے, اور جو لوگ ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعد, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, کوئی نبوت کا خطاب کسی سے نہیں ہے, لیکن وہی فضائل جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کہتے ہیں, وہی علم جو انبیاء علیہم نفس رسول صلی اللہ علیہ وسلم, نفس رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے. اوکے, مزید بولیں بھائی.